لیکن ہماری پارلیمنٹ میں آج یہ بحث ہوئی کہ ایران کے بعد اسرائیل کا اگلا نشانہ پاکستان بھی ہو سکتا ہے۔ 1998 میں بھی اسرائیل نے سٹرائک کرنے کی سوچا تھا، کوشش کی تھی۔ اسرائیل اور انڈیا مل کے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو ختم کرنا چاہتے تھے بیفور اناؤنس۔ The greatest mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. Because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the last almost 7 decades. اب اندازہ لگاؤ، دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کا وزیر اعظم وہ پاگلوں کی طرح لگا ہوا، آپ اس کی پالیسی سے، اس کے انداز سے اختلاف کریں، وہ اپنے لوگوں کے لیے بہترین لینگویج کی ٹویٹ کا مطلب کیا ہے؟ آفٹر ایرانز کمپین وی میں سیک ٹو ڈسمینٹل پاکستانز نیوکلیئر پروگرام، جس میں وہ ایران کے ساتھ ہی پاکستان کو گن رہے ہیں کہ یہ اگلا خطرہ ہو سکتا ہے۔ مین وائل خواجہ آصف نے اپنی گفتگو میں گٹھ جوڑ قرار دیا بھارت اور اسرائیل کا اور الرٹ پروگرام، اور وہ بھی امریکہ کے شاید سب سے انفلوئنشل اخبار میں یہ خبریں ایسی چھپنے لگ گئی ہیں کہ ایران کے بعد پاکستان کو بھی شاید نشانہ بنانا۔ اسرائیل نے ایک کام اور کیا، میں یہ دکھا رہا ہوں آپ کو، یہ ہے پاکستان۔ پاکستان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، یہ آپ نے دیکھ لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ چائنا کا بھی حالت خراب ہے۔ یہ کیوں ہے یہ بھی بتاؤں گا۔ ایک تو اسرائیل نے کیا کام کیا ہے، پہلی بار اس نے ایران کے اندر جا کر ایسے جا کر اسٹریٹجک اٹیک کیا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جو گیس فیلڈ ہوتی ہے اس کو تباہ کر دیا۔ آپ یہ ایگری کرتے ہیں کہ وہ کالنگ مودی آن دا سیم ڈیٹ واز اے ٹریپ؟ اٹ واز اے ٹریپ، کیونکہ اگر مودی جی جاتے تو ایکویویلنس اسٹیبلش ہو جاتی۔ نہ جانے سے انہوں نے انڈیپینڈنس دکھا دیا اپنا کہ آپ تم نے پکارا اور ہم چلے آئے والی بات نہیں ہے۔ اب کہ تعلقات رہے ہیں ایران کے ساتھ، مگر اس کے باوجود they've decided to go with Israel because they have a lot of common ground with Israel. خاص طور پہ جو اسلاموفوبک اینٹی مسلم ایجنڈا ہے، اینٹی مسلم ایجنڈا، وہ دونوں کا ایک ہی ہے۔ سو اٹس نو سرپرائز۔ یہ خطرہ واقعی ہے پاکستان کو؟ دیکھیے، میں نے بھی کہا تھا کہ پاکستان ول بی نیکسٹ آفٹر ایران۔ اسٹریٹ جرنل پر پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کی مثال دے کر دنیا کو ڈرایا جا رہا ہے۔ آفٹر ایرانز کیمپین وی may seek to dismantle پاکستان's nuclear تھریٹ چل رہا ہے، یعنی کہ ابھی آفیشلی تو انہوں نے نہیں دیا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اگر ٹرمپ جو ہے وہ کھل کر اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوگا تو وہ اسٹریٹس آف ہرموز، آبنائے ہرموز کو بند کر دے گا۔ تو اگر یہ بند ہو جاتی ہے تو پھر کیا کیا بند ہوگا؟ ادھر پاکستان میں بھی جو ان کا یہ ایریا ہے بلوچستان کا، وہاں پر جو گیس پائپ لائن پنجاب میں جاتی ہے، پاکستان کے پنجاب میں، اس کو بھی بلو کر دیا گیا ہے۔ سر، اب یہ جو اسرائیل اور انڈیا کا جو نیکسس بن چکا ہے، دس ہیز بین ویری ورنگ فار پاکستان۔ کہ تعلقات رہے ہیں ایران کے ساتھ، مگر اس کے باوجود they've decided to go with Israel because they have a lot of common ground with Israel. خاص طور پہ جو اسلاموفوبک اینٹی مسلم ایجنڈا ہے، اینٹی مسلم ایجنڈا، وہ دونوں کا ایک ہی ہے۔ سو اٹس نو سرپرائز۔ اچھا مشاہد صاحب، یہ بتائیں کہ ایک تھریٹ چل رہا ہے، یعنی کہ ابھی آفیشلی تو انہوں نے نہیں دیا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اگر ٹرمپ جو ہے وہ کھل کر اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوگا تو وہ اسٹریٹس آف ہرموز، آبنائے ہرموز کو بند کر دے گا۔ تو اگر یہ بند ہو جاتی ہے تو پھر کیا کیا بند ہوگا؟ پہلے تو ایک طرح جو اپنے ویسٹ کی بات کی، بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ مغرب کہاں کھڑا ہے۔ میں بھی پرسوں آرٹیکل ایک پڑھ رہا تھا، ایک بڑا مشہور برٹش رہتا ہے ایکٹ، پیلسٹائن، کشمیر اس خطے پر بہت ڈیپ ہوں گے، اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کوشش کی جا رہی ہے ان کی کہ ایران کی انقلاب کو، ایران کی حکومت کو رجیم چینج کرنے کے لیے، تو ایران ول گو ٹو اینی ایکسٹینٹ ٹو سیو اٹ سیلف، اور میرے خیال میں ان کے پاس آپشنز ہیں ابھی۔ تو یہ اگر یہ جو یہ سمندری گزرگاہ کو بند کر اس کی مغربی اکانومی پر، علاقائی اکانومی پر، اور میں سمجھتا ہوں کہ صدر ٹرمپ کی اپنی مقبولیت اپنے ملک کے اندر
उसके बहुत तेल महंगा नहीं हो जाएगा? बहुत महंगा हो जाएगा, लाइनें लग जाएंगी पेट्रोल स्टेशन की, जंग नहीं होगी। और इससे, और ये जो इजराइल है, इजराइल ने वाकई वो, उनका तो ख्याल था ना कि बड़े आराम से हम कर लेंगे ये, कि जो कैपेसिटी ईरान की है, लीडरशिप उनकी इंटैक्ट है। हालांकि मैं समझता हूं कि एक बड़ा ब्लो हुआ पहले 24 घंटे में कि उनके जो उन्होंने जो पेनिट्रेशन की थी मोसाद ने उनकी सिक्योरिटी के अंदर, वो उससे उनको काफी नुकसान पहुंचा, उनके जनरल्स, ये तो पेनिट्रेशन बड़ी देर की है, बहुत देर की है, 4-5 साल से हमें लग रहा है। और आपको याद होगा जब ईरानी फॉरेन मिनिस्टर आया था, मैंने उससे बात भी की थी कि हमें बड़ी तशवीश है, क्योंकि ये उनके अंदर से अब वो अटैक कर रहे हैं, देखे ना वो। We are free now to pursue a path which we were not pursuing before. देखें, उन मुज़ाकरात में हामिद क्या था, मेन नुक्ता ये था ईरान की तरफ से कि हमें इनरिचमेंट करने का हक दें आप, और है हमारे पास वो हक, पीसफुल, और हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे। उसमें अमेरिका ने शुरू में मुज़ाकरात में ये इंप्रेशन दिया कि वो देने को तैयार है इनरिचमेंट का हक, लेकिन अगर ये सारा प्रोसेस ही धोखे का था, तो फिर बाद में आके उन्होंने कहा नहीं, आप बिल्कुल जीरो इनरिचमेंट करेंगे और नो न्यूक्लियर वेपन्स। तो मेरा ख्याल है, यानी कि अमेरिका का रिकॉर्ड भी तो देख लेना, ना कभी उन्होंने कोई जंग जीती है, ना ही उन्होंने अपनी मनमानी की है। कहाँ की है उन्होंने? अफगानिस्तान में हारे, इराक में हारे, हर जगह उन्होंने, they were not able to achieve their objectives अपना। और तो इसका मतलब है कि उनका बड़ा क्लियर है, ये बहाना है सिर्फ। अच्छा, अगर जंग लंबी होती है तो किसको फायदा है? जंग लंबी होती तो इजराइल तो गया और ट्रंप भी गया। अच्छा, यस, ट्रंप विल सफर। मैं आज सुन रहा था, डिबेट बड़ी सख्त हो रही है, उनके जो मेगा है ना, वो टकर कार्लसन जो आपका यार है, जो आपकी तरह वो भी कलमा हक पे रहा है, उसको भी नौकरी से निकालते हैं, सेंसर करते हैं। तो वो आज बड़ी अच्छी डिस्कशन हो रही थी स्टीव बैनन के साथ। उसने कहा ये बड़ा गलत किया है, ने ट्रंप को फंसा दिया है, और ये नेतन्याहू की सपोर्ट, क्योंकि ट्रंप तो वोट लेके आया था नो मोर वॉर्स, नो मोर वॉर, और मैं जंगें बंद करूंगा, और डीप स्टेट ने उसको फंसा दिया। डीप स्टेट कहता है उधर यूक्रेन में भी फंसा दिया है, उधर सीज फायर नहीं होने दे रहे, और इधर भी फंसा दिया है। और बात सही है, मेरा ख्याल है इतना तो भोला नहीं है वो, कि उनके जो उन्होंने जो पेनिट्रेशन की थी मोसाद ने उनकी सिक्योरिटी के अंदर, वो उससे उनको काफी नुकसान पहुंचा, उनके जनरल्स, ये तो पेनिट्रेशन बड़ी देर की है, बहुत देर की है, 4-5 साल से हमें लग रहा है। और आपको याद होगा जब ईरानी फॉरेन मिनिस्टर आया था, मैंने उससे बात भी की थी कि हमें बड़ी तशवीश है, अंदर से अब वो अटैक कर रहे हैं, देखे ना वो। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका क्या ख्याल है कि आपनाए हुर्मुज जो है, अगर उसको ईरान बंद कर देता है तो उसके बाद तो फिर ये जो जंग है ये बहुत लंबी हो जाएगी, और अगर ये